بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی ہی عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک تو عمران خان اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کے الزامات پر جو تفتیش ہو رہی ہے وہ کچھ لیک ہوئی ہے، اور نون لیگ کے ایک قریبی سابق صحافی نے اس حوالے سے بڑا انکشاف کیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسرا جو آپ کو علم ہے، فیضان لاپتہ کیس کی آج جسٹس بابر ستار کی عدالت میں ایک بڑی عام سماعت ہوئی ہے، اور وہاں پر آئی ایس آئی اور آئی جی اسلام آباد کے حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور تحریک انصاف نے ترنول کے مقام سے جلسے کو جگہ جو ہے وہ تبدیل کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور ساتھ ہی نون لیگ اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کے حوالے سے کچھ نون لیگ کے اندر نرمی پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی اس کی قائل نہیں ہے، عمران خان انکار کر چکے ہیں، لیکن اب مسلسل مذاکرات کی دعوتیں، انکار، یہ سلسلہ کیا چل رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چند دن پہلے ایک خبر آئی کہ محمود خان اچکزئی سے رانا ثناءاللہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اس حوالے سے دونوں طرف سے کچھ چیزیں رکھی جا رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ براہ راست تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتی، نون لیگ کے ساتھ عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان حالات کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی، اور جو تحفظ آئین پاکستان موومنٹ ہے اسی کے پلیٹ فارم پر جو محمود خان اچکزئی ہے ان کو کچھ اختیارات دیے گئے، اس کے تحت جو ہے رانا ثناءاللہ کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ نون لیگ کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی نواز شریف کوئی ڈیل کرتے ہیں، ڈیل کی کوشش کرتے ہیں، تو 2-4 لوگوں کو پتا ہوتا ہے، باقیوں کو علم نہیں ہوتا۔ تو خواجہ آصف، احسن اقبال، مختلف لوگ مختلف طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور اب خواجہ آصف کی تو بڑی ٹھکائی کی ہے شیخ روہیل اصغر جو نون لیگ کے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اتنا لائق ہوتا تو یہ بینک والے اس کو کیوں نکالتے، آج یہ اچھی جگہ پہ ہوتا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ دفاع کی بات کرے، یہ ٹینکوں کی بات کرے، میزائلوں کی بات کرے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کام یہ نہیں کرتا، اور یہ صرف یہی باتیں اور جگت باتیاں کرتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی اداروں کے اندر لوگ ہیں جو اپنا اصل کام تو نہیں کرتے، لیکن باقی وہ سارا کام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ابھی ہم یہی ڈسکشن ادھر بھی کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی، تو ان سے 9 مئی پر معافی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اگر کچھ چیزیں ہمیں کچھ نہ کچھ تسلیم کر لیا جائے، یعنی عمران خان سمجھتے ہیں نون لیگ سے براہ راست مذاکرات کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ فارم 47 کی غیر آئینی حکومت کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو اب اچکزئی صاحب آگے ہیں، وہ چونکہ درمیانے ایک شخصیت سمجھے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 9 مئی کا معاملہ بھی پیچھے جا سکتا ہے۔ اب کل جو میں نے آپ کو بتایا آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی ہے کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی، اس کے اندر 9 مئی اور وہ معافی تلافی والے جملے غائب تھے، یہ بہت بڑی چینج تھی۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں۔ اب نواز شریف بھی چاہتے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ ہم دل دل میں پھنس گئے، یہ جو گند کا ٹوکرا ہے کچھ نہ کچھ تو پی ٹی آئی پر بھی تقسیم کریں، ورنہ ہم سارے تو ڈوبے جا رہے ہیں۔ محمود اچکزئی سے ملاقات میں بھی یہی بات ہوئی کہ سب مل کر بیٹھیں، یہ رانا ثناءاللہ نے آفیشلی اعتراف کر لیا۔ لہٰذا اب احسن اقبال، عظمہ بخاری اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی حیثیت اور وقت بیانات کی جو ہے وہ نہیں رہی۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑی حیران کن پیش رفت ہوئی ہے۔ آج فیضان لاپتہ کیس کی سماعت ہوئی ہے جسٹس بابر ستار کی عدالت میں۔ اب بابر ستار آپ کو علم ہے کہ بڑے ایک آئین پسند جج ہیں، اور جسٹس جہانگیری کے بعد بابر ستار کو بھی نشانے پہ رکھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ لاپتہ شہری جو فیضان ہے، اس کا جو والد ہے فیضان عثمان، ان کے والد ڈاکٹر جو عثمان ہے وہ بنیادی طور پہ نون لیگ کے حامی سمجھے جاتے تھے، لیکن اب ان کے بیٹے پر کالعدم کسی تنظیم کا الزام لگایا گیا۔ لیکن جو بھی الزام ہو، بہرحال وہ عدالتوں میں آنا چاہیے، ان کی گرفتاری ڈالنی چاہیے، پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن سامنے آنی چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے۔ میں نے جو کسی کو لاپتہ کر کے اس کو سال 2 سال 4 سال 10 سال غائب رکھنا، اس سے ریاستی اداروں پر عوام کا اعتماد بہت کم ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تنقید کی زد میں ہیں ہمارے ادارے۔
کل آپ کو علم ہے آئی جی اسلام آباد کو بلایا تھا، تو آج آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، وقت مانگا ہے۔ جسٹس بابر ستار جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی پیش آپ نے کیا نہیں ہے، اٹارنی جنرل جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں 2-3 دن کا وقت دیں۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی روسٹم پر آ کر انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ میں نے لاپتہ رضوان کے والد کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارا۔ فیضان کی لوکیشن پہلے اسلام آباد اور 17 اگست کو لاہور کی آئی۔ ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے پر ماسک ہیں جبکہ دوسری فوٹیج میں نظر آنے والے لوگوں کے چہرے واضح نہیں ہیں، یعنی یہ بڑا ہوتا ہے، یعنی وہ واضح ہی نہیں ہوتے۔ عدالت کو بتایا کہ فوٹیج میں گاڑیاں واضح نظر آ رہی ہیں، ہم نے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو گاڑیوں سے متعلق معلومات کے لیے لکھا ہے۔ سیف سٹی کا ریکارڈ 1 ماہ کا ہوتا ہے، اس واقعے کو 2 ماہ ہو چکے۔ موبائل کی IMI ٹریک کرنے کے لیے PTA کے ذریعے IB کو لکھا ہے، یعنی لکھا ہے، اس کو بھی لکھا ہے، اس کو بھی لکھا ہے۔ یہ ڈرامے بازی، اداکاری، فنکاری بہرحال ہوتی ہے۔ کیا آپ نے ISI سے رابطہ کیا ہے؟ یہ جسٹس بابر ستار نے ان سے پوچھا ہے۔ الزام ہے کہ ISI کے لوگوں نے فیضان کو اٹھایا ہے، جس پر IG اسلام آباد نے بتایا کہ ہم نے وزارت دفاع سے رابطہ کیا ہے۔ ISI جسٹس بابر ستار نے ریمارکس کیے، نہیں وزارت دفاع نہیں، ISI سے رابطہ کریں۔ ISI وزارت دفاع کے نہیں بلکہ براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے ان اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا محکمہ کس کے اندر ہے اور کیسے لکھنا ہے، اور وقت جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ اب انہوں نے مزید ریمارکس دیے بابر ستار نے کہ ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بغیر کسی خوف کے جاری ہے۔ شہریوں کا تحفظ پولیس کی ذمہ داری ہے، اگر یہ ناکام ہو گیا تو عدالتوں کے پاس آئیں گے۔ گھر میں ویگو ڈالے آ گئے، بندہ اٹھا لیں، SHO سمیت کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کس طرح سے ہوتا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ پھر انہوں نے پیر تک کا وقت دیا، اس پر انہوں نے کہا جی منگل کا ٹائم دے دے، تو 10 ستمبر کی تاریخ دے دی گئی ہے، لیکن اب ہو سکتا ہے چونکہ یہ کیوں اب بیسیکلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں یا باقی جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں وہ تاریخ دے دیتے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑی سی فیس سیونگ دیں، کیونکہ اصل نقصان اس بندے کا ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کسی کیس میں اس کی گرفتاری ڈال دیں، جیسے شاعر احمد فرحات تھا یا باقی کچھ لوگ تھے، تاکہ بندہ جو ہے وہ گھر تو واپس آ سکے۔ ایک تو یہ IG اسلام آباد جو ہے وہ اب 10 ستمبر تک مہلت انہوں نے طلب کی، وہ مہلت دی گئی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر فیضان جو ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ لیکن آج ایک بڑا جو انکشاف ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس پیرائے میں اس کو لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ جس طرح ایک نون لیگ کے قریبی سابق صحافی جو ہے وہ انہوں نے جس طرح الزام لگایا، بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ تفتیش کے اندر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، یعنی اب کیس یہ بن رہا ہے بنیادی طور پہ جو 9 مئی ہے اس کا لنک ایک تو جنرل ریٹائر فیض حمید کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور کل جو عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست کی، لگتا ہے وہ ان کی معلومات پر مبنی چیزیں ہیں، اور وہ یہ کہ فیض حمید کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور 9 مئی کے واقعات کو جوڑا جا رہا ہے۔ اور اب یہ سٹوری سامنے آئی ہے کہ 9 مئی کو سے پہلے یہ جنرل عاصم منیر کو ہٹانے کے لیے ایک بڑی سازش اور فوج کے اندر بغاوت اور اس طرح کی چیزیں، یہ اب انکشاف کیا ہے۔ نون لیگ کے صحافی سابق مانے جاتے ہیں، اب تو وہ نہ صحافی ہیں اور ان کا مرضی ہوتی ہے، جب یہ چاہیں صحافی بن جاتے ہیں، جب یہ چاہتے ہیں عہدیدار بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی انصار عباسی جو ہے انہوں نے بات کی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا موبائل فون ملا ہے جنرل فیض کے پاس جو تھا جس کا علم کسی کو نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے، اور اس موبائل فون سے بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہے جس میں جو خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، جو اس بات پہ جو کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر کو آرمی چیف سے ہٹانے کے لیے بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس میں خان صاحب کا کیا رول تھا، اور خان صاحب کو کب تفتیش اور تحقیقات کے لیے ملٹری کے لوگوں کے سپرد کیا جائے گا، اس کا فیصلہ بھی اگلے کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ ان گواہان کی اور ان ثبوتوں کی موجودگی جو موبائل فون سے ملے ہیں اور جو گواہوں سے ملے ہیں، اور جو اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا اگلا مرحلہ ہے کراس ایگزامینیشن کا، تو اس کے بعد اب خان صاحب کو بھی
ये बुलाकर पूछा जाएगा कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस बात। अच्छा, अब ये बात पूरी जो कहानी उन्होंने बयान की है, ज़ाहिर है कोई ना कोई उनको मालूमात दे रहा है या फिर वो अपने तौर पे कर रहे हैं। अब इसको कंफर्म तो ज़ाहिर है वो इदारा करेगा, जो इदारा इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन ये स्टोरीज आपको इल्म है फीड तो की जाती हैं प्रॉपर तरीके से। अब इमरान खान यानी जनरल फैज़ हमीद के पास एक ऐसा फ़ोन मिला है, और कल ख्वाजा आसिफ बता रहे थे कि 3300 जो नोकिया है पुराना वो हो तो पता नहीं चलता, और इस तरह की बातें हो रही थी। हालांकि जो है वो सिम तो डली होती है, तो वो तो सारा कुछ पता लग रहा होता है। तो अब 9 मई के केसेस के अंदर अगर इमरान खान को मिलिट्री हिरासत में लेती है तो इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप होगी, जिसको कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप समझा जाता है। चूंकि एक ही वजह है इमरान खान के इस वक्त जेल में होने की, और वो है लाखों की तादाद के अंदर पुरअमन आईनी तौर पर लोगों को निकाल ना पाना। अगर लोग जिस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, वोट दिया, अगर उसी तरह उनको ये मौजूदा जो MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स ये निकालने में कामयाब हो जाते तो आज इतनी किसी को जुर्रत ही ना होती कि वो इस तरह के बयानात जो है वो आज अखबारात या टेलीविज़न चैनल्स पे आपको नज़र आ रहे होते। तो ये लगता ये है कि आने वाले दिनों, इन चंद दिनों के अंदर इमरान खान की फ़ौजी हिरासत के अंदर, तहवील के अंदर अगर लिया जाता है तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा होगी। और इस वक्त जो मुआशी मामलात हैं, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, और उसके पूरे मुल्क पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, नौजवानों के अंदर जो अग्रेशन, गुस्सा है वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, जितने टैलेंटेड लोग हैं, सरमायाकारी रुकी हुई है, और खाऊ कबाइल पाकिस्तान पर फार्म 47 के तहत वो कब्जा जमाए हुए हैं। मुल्क का कितना खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन इनकी अयाशियाँ चली हुई हैं, कोई सोच ही शायद नहीं रहा या उनके इस सोच का हिस्सा ही नहीं है इसके अंदर। ये बात तो बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।